بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اور اللہ ایک ایسی بستی کی مثال دیتے ہیں، كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، جو عافیت میں مطمئن تھی، يَأْتِهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ، اور اس کا رزق اسے ہر طرف سے فراخی کے ساتھ پہنچتا تھا۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، پھر اسی بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو اللہ نے ان پر بھوک اور خوف کی مصیبت مسلط کر کے انہیں ان کی کرتوتوں کا مزہ چکھایا۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم، میں نجم شراز اور سلوہ نجم آج الف ٹی وی کی ایک اور خوبصورت سحر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو آیت میں نے تلاوت کی یہ بہت بھاری آیت ہے، خصوصاً آج ہمارے جو حالات ہیں، ہمارے ملک کے، ہمارے اس خوبصورت گھر کے، جو اللہ کا انعام ہے۔ اس بستی کی جو مثال دی اللہ نے، اس بستی کا نام یہاں پر نہیں لکھا ہوا، تو قیامت تک کے لیے اللہ نے ایک قانون بتا دیا کہ اللہ تو ہمیشہ فراخی کے ساتھ رزق دیتے ہیں، آکسیجن کسی پر بند نہیں ہے، کوئی بل نہیں آ رہا ہمیں کسی بھی چیز کا، اللہ نے کھلی زمین دی ہے، اللہ نے ہر چیز ہمیں، ہمارا رزق سمندر سے بھی ہے، زمین سے بھی ہے، آسمان سے بھی ہے۔ تو ایک ایسی بستی کی مثال دی گئی ہے جس کا رزق ہر طرف سے اس کو پہنچ رہا تھا۔ تو مجھے یاد آتا ہے کہ اسی پاکستان میں ڈالر 1 روپے کا تھا۔ آج ہم صبح شام سنتے ہیں میڈیا پہ ڈالر یہاں چلا گیا، ڈالر وہاں چلا گیا، 1 روپے کا، اور ابھی 60s کی بات ہے۔ میری والدہ بتاتی ہیں کہ 6 آنے کا 1 کلو بکرے کا گوشت آج جو میجورٹی ہے وہ بقرہ عید پر کھاتی ہے۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میں پہلی دفعہ جب پروگرام کر رہا تھا اپنے الرحمن الرحیم کے لیے، ہم سٹریٹس پہ جاتے تھے، تو ایک بچے سے میں نے سوال کیا، تو بقرہ عید تھی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ کھایا تم نے گوشت؟ تو اس سے پہلے کب کھایا تھا؟ تو اس نے کہا جی پچھلے سال کھایا تھا۔ تو میرا منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا، کیونکہ اس وقت تک مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ جو بیسک نعمتیں ہمارے گھروں میں، کھانا جو ہے وہ پھک جاتا ہے، ہم ضائع ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں پتہ نہیں کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے وہ ایک بہت بڑی لگژری، ایک بہت بڑی نعمت ہے جو وہ سال کے سال کھاتے ہیں۔ 1 روپے کا آٹا لے کر 4 آنے کا مزدور کرنا پڑتا تھا کہ وہ گھر چھوڑ کے آئے۔ تو ایک ایسی بستی کی مثال دی جا رہی ہے جس کو رزق کا کوئی ایشو نہیں تھا، ایک کمانے والا تھا، اس میں 8-8 10-10 11-11 بچے تو نارمل ہوتے تھے، اس میں رشتہ دار بھی آ کے ٹھہرتے تھے، دروازوں پہ لاک نہیں تھا، کوئی سیکیورٹی نہیں تھی، پردہ لٹک رہا ہوتا تھا، کرکٹ کھیلتے کھیلتے آپ کسی کے گھر میں گھس گئے، وہاں پانی پیا۔ تو یہ کہیں کوئی مریخ کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے ہی گھر ہے، ہمارے گھروں کی بات ہو رہی ہے۔ کوئی گاڑیاں، کوئی اے سیز، کوئی برانڈز کچھ بھی نہیں تھے۔ لنڈے سے کپڑے بھی لیتا تھا پاکستان، اس کو آلٹر کر کے پہنتے بھی تھے، کسی کسی کے گھر والے باہر ہوتے تھے وہ باہر سے لے آتے تھے، اور لیکن کھا پی رہے تھے، یعنی رزق کا کوئی ایشو نہیں تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ بتا رہے ہیں کہ اسی بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر دی۔ وہ جو آزادی، وہ جو ایک فری ہینڈ دیا اللہ نے کہ چلو تم نے سب نے مل کے ملک مانگا تھا، اللہ کے نام پہ لے لو، ایسا ملک جس کے سارے موسم، ایگریکلچر، یعنی کوئی کچھ نہ بھی ہمیں دے تو ہم بھوکے نہیں مر سکتے۔ ہمارے پاس اتنی اسٹرانگ ایگریکلچرل اکانومی، 2 پورٹس، گوادر پورٹ، کراچی پورٹ، ہم تو اپنی، دیکھیں اس بستی کا نام نہیں ہے، ہم تو اس کو اپنے گھر سے ریلیٹ کر رہے ہیں۔ قیامت تک قرآن جو ہے وہ ریلیٹ کرنے کے لیے ہے تاکہ اس سے سبق لیا جائے۔ اتنا نعمتوں سے بھرپور، نعمتوں کی بارش جس ملک پہ ہو رہی ہو، سارے سیزنز ہو، جس کے پاس سارے فروٹس ہو، سب کچھ ہو، وہاں پہ جب ہم نے اس آزادی کی، جب ہم نے وہ جو اللہ کا انعام تھا، جو اس نے کھلا رزق دیا تھا، ہم نے خود ذخیرہ اندوزی شروع کر دی، ہم نے زمین تنگ کر دی، زمین اتنی مہنگی کر دی کہ ایک عام آدمی گھر ہی نہیں بنا سکتا، ہم نے زمین کی بھی ہورڈنگ شروع کر دی،
ہم نے وہ بھی جعلی طریقے سے ہم نے پراپرٹیز مہنگی کر دیں تاکہ ہم سارا مارکیٹ کا پیسہ چوس لیں. تو پھر کیا ہوا؟ تو پھر یہ ہوا کہ اللہ نے ان پر بھوک اور خوف کی مصیبت مسلط کر دی. اور عربی میں لکھا ہوا ہے فَأَذَقَهَ اللَّهُ، اللہ نے ان کو ذائقہ چکھایا، لباس اور لباس پہنا دیا. یعنی وہ پورا کا پورا وہ اس کو ڈھانپ لیا، بھوک نے ان کو ڈھانپ لیا. اور یہ بھوک صرف کھانے کی نہیں ہے، یہ بھوک ڈیزائرز کی بھی ہے. جو کا مطلب ڈیزائر بھی ہوتا ہے. یعنی آپ کو ایک گاڑی، چھوٹی گاڑی، چھوٹا گھر، آپ کی گروسریز پوری ہو جائیں، وہ بیسکس سے بات اوپر چلی گئی ہے. ابھی ہمیں لگژری کا پرابلم ہے اس وقت. ایک پاکستان میں وہ قوم ہے جو بیسکس سے اسٹرگل کر رہی ہے، لیکن جو میجورٹی ہے وہ لگژری کی وجہ سے ڈپریشن میں ہے. وہ لگژری کی وجہ سے پریشانی میں ہے کہ ان کے پاس وہ والے گیجٹس نہیں ہیں، وہ والی ٹیکنالوجی نہیں ہے، وہ والی گاڑی نہیں ہے. سو آج جو آیت تلاوت کی، سلوہ بھی جانتی ہیں اس آیت کو خوب، کہ جب ہم انگریٹفل ہو جاتے ہیں تو ہم سے وہ لگژری، وہ فیسلٹیز، وہ جو آسانی اللہ نے کی ہوئی ہوتی ہے وہ لے لی جاتی ہے. So how do you see the sort of inflation and this sort of fluctuation that Pakistan has suffered? How do you see? Has it struck England as well? Well, I mean, the whole world is suffering right now since COVID, but you can take Pakistan as an example of this ayah. On ground reality, actually, this is what's happening. It's like the more we have, the more we want. This is human nature. And shaitan plays around with that. You want more, 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 and we're never satisfied. Whereas Allah is saying, stick with me and you'll have satisfaction with whatever you have. Be grateful for whatever you have. You know, even physically, our stomachs shrink when we start to eat less. And then after some time, our appetite decreases. And we get used to that amount. بڑی زبردست مثال دی سلوہ نے کہ یہ جو مور اینڈ مور اینڈ مور جو ہے یہ ہیومن نیچر کے اندر ہے، اور ہم عادی ہو جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ کی طرف اور اپنا بیلنس آؤٹ کر دیتے ہیں. اور اس کی مثال ویسے ہی جیسے ہمارا جو سٹمک ہے، ہمارا جو معدہ ہے، ہم جب زیادہ کھاتے ہیں تو وہ ایکسپینڈ ہو جاتا ہے، تبھی لوگ ویٹ بھی پٹ آن کر لیتے ہیں، ایپیٹائٹ انکریز ہو جاتی ہے. لیکن جب ہم اس کو کم پورشن چھوٹے کر دیتے ہیں تو اس کا سائز خود بخود آہستہ 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 شرنک ہو جاتا ہے اور ہم ویٹ لوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو سلوہ ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح ایک ملک، ایک گھر کی مثال، ایک بستی کی مثال دی اللہ نے کہ اس کو ہر طرح سے ایبنڈنس تھی، کھانا پینا، رزق، سسٹننس، لیکن پھر انہوں نے ناشکری کی، اس کو اللہ کی وائلیشنس کی. بیکاز ناشکری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے احکامات کی ناشکری کرنا، اس کی وائلیشن کرنا. جیسے ٹریفک کی وائلیشن، ہم اس پہ بھی بات کریں گے، اور ہم آج دیکھیں گے کہ ہم نے کہاں ڈیلی لائف میں ہم کہاں وائلیشنس کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم پریشانی میں آ رہے ہیں. تو جب آپ وائلیشنز میں جاتے ہیں تو وہ رزق بھی آہستہ 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 اللہ کھینچ لیتے ہیں. کیوں ہمارے بزرگوں کے گھر میں زیادہ برکت تھی؟ ہم زیادہ کما کے بھی ہمارے گھر میں وہ برکت نہیں ہے. ایک کما رہا تھا برکت تھی، اب 6 کما رہے ہیں برکت نہیں ہے. Well, if I'm giving you gifts, lots of gifts, and then you're ungrateful for those gifts, showing ingratitude, not just not saying thank you, but in your behavior, the way you're dealing and treating with me, then I'm going to stop giving you those gifts, aren't I? So بڑی اچھی مثال دی کہ آپ جو ہے وہ کسی کو گفٹ دے رہے ہیں اور وہ اس کو اپنا حق سمجھ لے اور مس ٹریٹ کرنا شروع کر دے، اور نہ صرف کہ تھینک یو نہ بولے بلکہ وہ آپ کے ساتھ بھی مس بیہیو کرے، تو آپ پھر کیا کریں گے؟ آپ وہ گفٹ بند کر دیں گے. یہ تو اللہ اکبر، اللہ کا ظرف اکبر ہے. اللہ کا ظرف ہے کہ وہ اس نے آکسیجن بند نہیں کی، کیونکہ اس نے ایک اجل، ایک ٹائم لمٹ دی ہوئی ہے سب کو. لیکن جب وہ ٹائم آ جاتا ہے، چاہے وہ ملک کا ہو، جیسے ابھی ہم دیکھیں گے قرآن میں شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، ہود علیہ السلام کی قوم ہے، صالح
علیہ السلام کی قوم ہے. بہت ساری قومیں جن کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے برباد ہوئے جیسے کہ بسے ہی نہیں تھے, یعنی وائپڈ آف, نقشے سے ہی ختم ہو گئے. آج سے آپ 100-200 سال پہلے کا دنیا کا نقشہ تو دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہوا. اور پیچھے جائیں 500 سال پہلے کا نقشہ دیکھیں, میپس, ورلڈ میپ, اٹ چینجز ایوری فیو ہنڈریڈ ایئرس. سو بہت ساری بستیاں, بہت ساری آئیڈینٹیٹیز, بہت سارے پاسپورٹس, بہت سارے قومیں فارغ, خلاص غائب ہو جاتی ہیں نقشے سے. سو وہ ہوتا کیا ہے, وہ وائلیشنز میں جاتی ہیں, وہ ناشکری کرتی ہیں. اور ایک فطرت کا نظام اللہ نے ایسا بنایا ہے, جس طرح کہ پوری انسانیت, ایسا لگتا ہے جب ہم قرآن سے دیکھتے ہیں, اور سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ کئی دفعہ ریپ اپ ہو چکا ہے. کبھی آئس ایج, تو کبھی یہ ایج, کبھی وہ ایج, زلزلے آئے ہیں, سیلاب آئے ہیں. آج آپ سمندر کے نیچے جاتے ہیں, آپ کو وہاں بھی پہاڑ نظر آتے ہیں. آج آپ کھدائی کرتے ہیں تو اس میں سے نیچے سے سویلائزیشنز نکل آتی ہیں کہ یہاں لوگ بستے تھے, پوری پوری گلیاں, سڑکیں. اینڈ دیٹ لوط علیہ السلام's what is that city, ہالی ووڈ نے فلم بھی بنائی اس پہ, جہاں پہ وہ پومپے جو ہے, وہ کہتے ہیں کہ وہ لوط علیہ السلام کی قوم یا انہی ایکٹیویٹیز میں وہ ملوث تھے. تو وہاں پہ وہ والکینو ایرپشن ہوئی, کیا کہتے ہیں اس کو, لاوا, اور وہ جہاں تھے وہ وہیں کے وہیں ویسے کے ویسے ہی روسٹ ہو گئے. اور ابھی تک وہ سٹی جو ہے وہ ویسے کا ویسے ہی ہے, لوگ ویسی کی ویسی حالت میں ہی, اللہ جانتا ہے وہ کب سے. اور یہ اللہ مثال بنا دیتے ہیں تاکہ آنے والے وقت کے لیے لوگ جو ہے اس سے سیکھیں. کچھ لوگ پڑھ کے اللہ کے حکم کو دیکھ کے سن کے اپنا راستہ چینج کر لیتے ہیں. کچھ کے لیے اسے نشانیاں رکھی ہوئی ہیں کہ جاؤ, جا کے گھوم کے دیکھو, پھر کے دیکھو, کھنڈر دیکھو, محلات دیکھو. یہ بڑے بڑے, ہم تو ہمارے اپنے پاکستان کے اندر کتنے کتنے بڑے محل اور قلعے, مجھے تو آج تک وہ یاد ہے, میں نہیں بھولتا کہ مشرف صاحب مرحوم پریزیڈنٹ تھے اور ان کی اسپیچ ہو رہی تھی. یعنی ان کی اسپیچ سے پہلے میں نے پرفارم کرنا تھا, اور میں نے پرفارم کر کے تو قلعے کا جو گیٹ ہے جہاں سے بادشاہ کے ہاتھی نکلتے تھے, میں اس گیٹ کے پیچھے ہمارا ڈریسنگ روم تھا. سو میں اس گیٹ میں سے اسپیچ سن رہا تھا پریزیڈنٹ کی, اور وہ سنتے سنتے مجھے ایک دم احساس ہوا جب میں نے اوپر دیکھا گیٹ, اور میں نے آگے وہ ڈائس اور پریزیڈنٹ کو دیکھا تو وہ مجھے اتنا سا نظر آئے. تو مجھے قرآن کی آیت یاد آئی جس میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم سے جو پہلے والے تھے وہ تم سے قوت میں, طاقت میں کہیں زیادہ بڑے تھے. تو میں نے کہا جہاں ہمارا پریزیڈنٹ کھڑا ہوا ہے اس سے کہیں اونچے تو یہاں سے اس کے ہاتھی نکلتے تھے بادشاہ کے, اور وہ ایک نہیں تھے, پتہ نہیں کتنے تھے. اور اس کا جو پیلس اور قلعہ, اور آج وہ کیا ہے کہ بس ایک ٹکٹ لیں اور جا کے دیکھیں کہ یہاں بادشاہ رہتا تھا. سو ایسی کئی سویلائزیشنز, بڑے بڑے لوگ, امیر امراء, اور وہ قارون اور فرعون اور پتہ نہیں کون کون آئے اور گئے, اور اللہ نے ان کو مثال بنا دیا. You know, however much we have in this life, there was a picture showing, like a palace. Everything is gold, huge rooms, and this is where a king or somebody lived. But then eventually their time comes where they have to leave this life, and their coffin is same size as everybody else's. یعنی کفن کا سائز پھر بھی وہی ہوتا ہے, چاہے وہ گولڈ میں رہ رہے ہوں یا کموڈز بھی گولڈ کے ہوں, بیڈ روم بھی گولڈ کے ہوں, باتھ روم بھی گولڈ کے ہوں. ہم ایک بریک پہ جانے والے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے سو پھر ہم اور ذرا اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے, اپنی زندگیوں کو ذرا کھنگا لیں گے, ذرا آنکھیں کھول کے آس پاس دیکھیں گے کہ صبح سے شام تک ہم کیا 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 چھوٹی سے بڑی وائلیشنز کرتے ہیں, جس سے گھر میں انریسٹ آتا ہے, ہماری اپنی نفسیات میں انریسٹ آتا ہے, ہمارے محلے میں, ہمارے ملک میں انریسٹ آتا ہے, اور پوری کی پوری اکانومی, پوری کی پوری ہماری جو معیشت وہ بھوک اور خوف کے لباس میں جو ہے وہ ڈھپ جاتی ہے. سو کہیں مت جائیے, میں اور سلواج, بہت انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے, جگانے والا سبجیکٹ ہے, کہیں مت جائیے. انشاءاللہ چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. السلام علیکم.
جی ویلکم بیک. آپ کا انتظار تھا. آج میں کلام نہیں سنا رہا آپ کو کیوں نہیں؟ کیونکہ سلوہ جو ہے وہ آج کلام سنائیں گے. سلوہ سیو مائی سول. I have to save my own first. Yeah, save my soul first, then save your soul. So this nasheed is called Save My Soul. There was a girl who lost her love, prayed to the Lord above, asking for a miracle to save her soul. Every time she cried, she would run and hide away from the pain. And she said, oh, save my soul. Save me now, 'cause I am falling. Oh, save my soul. Don't let go. Save me now. There was a man without a home. He was cold and all alone, asking for a miracle to save his soul. Sleeping in a corner in the same old clothes. How he got there, nobody knows. He was talking to himself and stuck on the shelf. And he said, oh, save my soul. Save me now, 'cause I am falling. Oh, save my soul. Don't let go. Save me now, 'cause I'm holding on, and I'm trying to be strong, but I'm losing my grip. Oh, this can't be it. Save me. Save me, save me, save me, oh Alan, save me, I really need you. Save me, I really need you. Save me, Alan. Save my soul. Save me now, 'cause I am falling. Oh, save my soul. Don't let go. Save me now, 'cause I'm holding on. 'Cause I'm holding on. 'Cause I'm holding on. Amazing. Whoa, because I'm holding on. Holding on is very important, right? Aren't we all? Holding on. You can't give up. Exactly. شیطان جو ہے وہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ ہم گیو اپ کر دیں. آپ وہ نہیں ہیں, وہ اور لوگ ہوتے ہیں. تو وہ آپ کو ہمیشہ انڈر ایسٹیمیٹ کرواتا ہے آپ کی ایبلٹی کو, آپ کی کیپیبلٹی کو. So, Whatever situation you find yourself in, whether it's depression or even a homeless man, you have to not give up. وہ مجھے دعا یاد آتی ہے زکریا علیہ السلام کی, کہ انہوں نے کہا تھا کہ یا رب مجھے اکیلا مت چھوڑ, ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, تو سب سے بہترین وارث ہے. سو یہ یاد رکھنا کہ ہم لاوارث نہیں ہیں. اینڈ 24/7 جو فنعم المولا و نعم النصیر, بہترین مولا اور بہترین مددگار ہر وقت انتظار میں ہوتا ہے کہ ہم پکاریں. جیسے سلوہ نے ابھی پکارا, سیو مائی سول. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ گیو اپ جب ہم کرتے ہیں تو پھر ہم پکارنا چھوڑ دیتے ہیں. ہم پھر
کیونکہ ڈوب رہے ہیں تو ہاتھ ہی نہیں دیں گے تو کوئی نکالے گا کیسے آپ کو. تو اس لیے ہاتھ دینا بہت ضروری ہے. ایفرٹ کرنا, کوشش کرنا, پکارنا, دعا کرنا اللہ سے, اس کے لیے نیت کرنی پڑتی ہے. سو نیت جو ہے وہ جب اب ہم گیو اپ کر دیتے ہیں تو پھر دیٹ از اٹ. جب ہم یعنی گر کے اٹھنے سے آدمی سیکھ لیتا ہے, لیکن اگر آپ گر کے یہ سوچ لیں کہ اب میں نہیں اٹھ سکتا تو پھر آپ نہیں اٹھتے. یہ سارا جو ہے وہ یو ہیو ٹو کیپ فائٹنگ. We have to be positive too. پازیٹیوٹی. This links with gratitude actually. How we enjoy each and every moment. I had a friend who recently passed away from cancer. سلوہ کی ایک دوست یاسمین ابھی ریسنٹلی کینسر سے, وہ بھی کنورٹ تھیں. where was she from? Canada. کینیڈین, نیٹو کینیڈین تھی اور مسلمان ہوئی تھیں. سو کینسر سے جنگ ہار گئی. But the whole time, throughout the whole 1 year of this journey with cancer, all I was hearing was gratitude. She was enjoying and appreciating every beautiful moment that she had, all the people that came to care and help for her. She was just positive. the whole پورا time. سال جو کینسر سے یعنی ڈیتھ سے پہلے تک جو لڑائی کی, اس میں وہ بہت زیادہ شکر گزار تھی اور لوگوں کے ساتھ اس کا جو اخلاق تھا اور ہر چیز بہت انجوائے کر رہی تھی. تو it was sad, but it was her time. It was her time. It But was she her time. treasured every moment. She treasured every moment. And she was a very good artist, right? Amazing. Amazing artist. لائلہ کی بھی اس نے ایک بڑی اچھی تصویر بنائی تھی, کس دن دکھائیں گے. تو آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ کس طرح نعمتیں چھن جاتی ہیں, کس طرح رزق تنگ ہو جاتا ہے, زمین تنگ ہو جاتی ہے جب ہم وائلیشنز میں جاتے ہیں. وائلیشن کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سو وائلیشن, where does violation start from as a society? You know you shouldn't do something, but you do it anyway. یعنی آپ کے اپنے سیلف سے شروع ہوتی ہے, رائٹ؟ You start with the little things. Oh, it's just this little thing. چھوٹی سی چیز سے شروع ہوتی ہے It doesn't matter. And then کہ خیر ہے اس کی, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. esta. آہستہ آہستہ وہی جو سوراخ ہوتا ہے وہ شگاف بن جاتا ہے, I think selfishness as well. اور اس کے اندر خود غرضی بھی ہوتی ہے کہ یار کیا ہو گیا, کیا فرق پڑتا ہے. Yeah. اگر میں نے اتنی ساری چپلیں پڑی ہوئی ہیں مسجد میں, اگر ایک اٹھا لی تو کیا فرق پڑتا ہے, لیکن کوئی ننگے پاؤں جائے گا بیچارہ گھر. اسی طرح ہم اپنے ایک چھوٹے سے فائدے کے لیے, چھوٹے سے کمیشن کے لیے ملک کو بلینز ملینز آف ڈالرز کا جو ہے وہ انجیکشن لگا دیتے ہیں اپنی ایک چھوٹے سے فائدے, ایک چھوٹی سی کمیشن کے لیے. پوری آرگنائزیشن کو بدنام کر دیتے ہیں, پوری ادارے کو ہم ڈیمیج کر دیتے ہیں اپنی چھوٹی سی ایک غرض کے لیے, رائٹ؟ What else? Impatience? بے صبری, یعنی جلدی مجھے مل جائے, میں جلدی سے پہنچ جاؤں اپنی یعنی سارا رزق مجھے جو مجھے پوری زندگی میں ملنا تھا وہ مجھے ایک ہی مہینے میں مل جائے. We want a quick. ہمیں بہت جلدی. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے, اور ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ انسان اپنے لیے اس طرح شر کی دعا کرتا ہے, اس طرح شر کی دعا کرتا ہے, شر یعنی ایول, بربادی, برائی, جیسے کہ اس کو خیر کی دعا کرنی چاہیے. تو آپ کبھی بھی کسی کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے برباد کر دے, یا اللہ مجھے تباہ کر دے. تو پھر یہ شر کی دعا کیسے مانگی جاتی ہے؟ کیونکہ انسان کا ذکر ہو رہا ہے, مومن کا ذکر نہیں ہو رہا. سو انسان شر اور خیر کا فرق نہیں سمجھتا کیونکہ اس کو جلدی ہے. یہ ویسے ہی ہے جیسے بچے کو آپ وقت سے پہلے گاڑی دے دیں, بچے کو وقت سے پہلے بغیر ارن کیے, بغیر محنت کیے, بغیر ریئلائز کیے آپ سب کچھ دے دیں, اس کو کھانے کی قدر نہ کروائیں کہ بچوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے. مجھے آج بھی یاد ہے حیا, وہ میری بڑی بیٹی, وہ کبھی کبھی جو ہے وہ ہر بچہ کرتا ہے, ہم نے بھی بہت نخرے کیے ہیں.
سو میں اس کو کراچی میں وہ ڈیفینس کے ایک موڑ پہ آپ کو پتہ ہے وہ ہوم لیس اور جو بچے بیچارے چھوٹے چھوٹے سے 8-8 10 بچے پیدا کر لیے اور ان کو پھر چھوڑ دیا سڑک کے اوپر کہ وہ 2-2 3-3 سال کے بچے مانگ رہے ہیں. تو میں نے اس کو ایک دن وہ بچہ دکھایا جس کو ماں وہ سوکھی روٹی پانی میں ایسے ڈبو کے, بالکل آس پاس ٹریفک چل رہی ہے, فل دن کا ٹائم ہے اور وہ بیچ میں اس کا لنچ ہو رہا ہے اور اس کو پانی میں وہ ڈبو کے وہ جب میں نے گاڑی روک کے اس کو دکھایا اس نے فوکس کر لیا. وہ اس کے بعد کئی سال تک ایوری ٹائم وی وڈ ہیو لنچ اور ڈنر, اور وہ جب نہیں کھا رہی ہے کھانا تو اس کو میں یاد کرواتا تھا. وہ یاد ہے تمہیں وہ چھوٹا سا گنجا بیبی, تو وہ فوراً کھانا شروع کر دیتی تھی. تو جب ہم بچوں کو ریئلائز نہیں کرواتے اور ان کے آگے انبار لگا دیتے ہیں, اچھا بیٹا یہ نہیں کھانا چلو یہ کھلا دیتے ہیں, اچھا یہ نہیں کھانا چلو میکڈونلڈ لے دیتے ہیں, اچھا یہ نہیں چلو KFC لے کے دے دیتے ہیں, تو پھر وہ ناشکری کی بنیاد پڑ گئی. Too many options, too many options, اور آپ کو ریئلائز نہیں کروایا جا رہا ہے کہ اس کی قدر کرنی ہے, لوگوں کے پاس یہ بھی نہیں ہے. تو میں تو کہتا ہوں بھوکا رکھیں. غریب کا بچہ کیوں کھا رہا ہے اتنے شوق سے؟ کیونکہ وہ بھوکا ہے. جیسے ابھی آپ روزہ رکھیں گے اور رات کو افطار تک وہ جو پورا سال آپ نہیں کھاتے وہ سڑا ہوا پکوڑا بھی آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا, جنت کا پکوڑا لگ رہا ہوگا, کیونکہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے. یو ول انجوائے دیٹ. وہ جو کوالٹی جو ہے آف ایپیٹائٹ وہ اس لیے آئی کہ آپ نے پورا دن کچھ نہیں کھایا. اسی طرح زندگی میں بھی جب ہم صبر کرتے ہیں تو صبر کے بعد جو نعمت ملتی ہے اس کا بہت زیادہ مزہ آتا ہے. یہ روزے کا ایک اور بڑا زبردست میسیج ہے کہ اگر ہم جلد بازی کریں تو روز ہی کھاتے ہیں, ہر وقت کھاتے ہیں, لیکن کیوں افطار میں کھانے کی ٹیبل پہ جو بھی رکھا ہوا ہو جہاں بھی آپ بیٹھ جائیں. ماشاء اللہ پاکستان میں یہ بڑی زبردست چیز ہے کہ آپ ہر جگہ جائیں گے لوگ کہیں گے آئے جی بیٹھے افطار کریں ہمارے ساتھ. We're very simple with iftar, right? رائٹ. تو وہ آپ کو اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے, وہی سمپل سا پکوڑا, وہی جو آپ سارا سال لفٹ ہی نہیں کراتے. تو لیکن ذرا ہاتھ ہلکا رکھے پکوڑوں پہ, بیکاز یہ ڈیپ فرائیڈ بھی ہوتے ہیں اور آپ کا ویٹ بھی جو ہے وہ پٹ آن کرتے ہیں. تو ابھی ہم جا رہے ہیں ایک بریک پہ, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, اور معذرت اگر میں نے آپ کی سحری جو ہے اس کے اندر خلل ڈال دیا ہے کیونکہ ہم بڑے شوق سے صبح جو ہے وہ ڈیپ فرائیڈ پراٹھے اور یہ اور وہ اور 4 کورس 7, ہمارے ایک دوست ہیں وہ تو 7 کورس سحری کرتے ہیں. وہ 2 بجے شروع ہوتی ہے ان کی اور وہ پورے اینڈ تک جاتی ہے, اس میں وہ ایک کے بعد ایک لیئرز میں کھاتے ہیں. تو لیکن اگر آپ انجوائے کر رہے ہیں تو ضرور کریں. ہم ملیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, اور جاتے جاتے ایک آسان سی نیکی, وہ یہ کہ پکوڑوں پہ ہاتھ نہیں, I'm just kidding. آسان سی نیکی یہ ہے کہ سلام میں پہل کریں. ہم آج بات بھی کریں گے اس کے اوپر کہ ہم اس کو بھی ایک ایگو اور انا کا مسئلہ سمجھتے ہیں کہ دوسرا مجھے پہلے سلام کرے, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں پہل کرتے تھے. تو چلیں آج سے ہی شروع کرتے ہیں کہ ہم سلام میں پہل کریں گے. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. السلام علیکم. جی ویلکم بیک اینڈ السلام علیکم. آج ہم نے جو ہے وہ آسان ڈیڈ اور آسان نیکی بھی یہی رکھی تھی کہ سلام میں پہل کریں گے. تو تھوڑا سا سلام کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں کہ سلام ہے کیا. جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم کہ آپ پر سلامتی ہو, اور اس کا رواج ذرا ہمیں اور بڑھانا چاہیے. یعنی ضروری نہیں کہ ہم اپنے جاننے والوں کو ہی سلام کریں. ہم کہیں بھی جیسے ڈاکٹر کے کلینک پہ گئے, وہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اب آپ فلائٹ کے اندر انٹر ہوئے. سو میری عادت ہے میں ہمیشہ جب فلائٹ میں انٹر ہوتا ہوں تو چاہے 4 لوگ بیٹھے ہوں 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو میں سلام کر کے اپنی سیٹ پر بیٹھتا ہوں, چاہے اس کے بعد آپ اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں. لیکن سلام کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا کمفرٹیبل ہو جائے کہ میری ذات سے تمہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے, تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. ایکچولی جو سلام کا مطلب یہ ہے کہ ہم پیس گارنٹی کر رہے ہیں سامنے والے کو. There's so many angles with this. There's so many angles. You know how you say a sentence in 10 different ways because of your tone of voice, and the actual meaning behind it is something else. You know this? Like, for example, you can say, Assalamu alaikum, because you're very happy to see that person. Or you could say, Assalamu alaikum. السلام علیکم. But اس کا مطلب ہے کہ آ جائیں ذرا
in each and every one, you are, if you're angry with somebody, but you're controlling yourself, because this is an ayat to control your anger. So we're following Allah's instructions. So we're saying, okay, I'm angry with you, but assalamu alaikum, I still wish you peace. بالکل. تو یعنی سلام بھی جو ہے وہ ہمارے اس کے ساتھ چینج ہوتا ہے سچویشن ٹو سچویشن. بٹ لیکن ایکچولی جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم، اور میری کم از کم ریزن تو یہی ہوتی ہے، چاہے فلائٹ میں ہے، چاہے کہیں پہ پبلک پلیس میں ہے، میں سلام اسی لیے کرتا ہوں کہ میں سلامتی کے ساتھ آیا ہوں. ایک تو یعنی میری زبان سے، میرے ہاتھ سے آپ کو سلامتی ملے گی، آپ سیف ہیں، آپ کے رائٹس، آپ کو میری زبان سے، میرے ایٹیٹیوڈ سے، میرے بیہیویئر سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. سو سلام جو ہے وہ ایک پوری کمٹمنٹ ہے، یہ صرف فارمیلٹی نہیں ہے. آپ سامنے والے کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میں ایک مسلمان ہوں، رائٹ؟ تو مسلمان سلام کرتا ہے، اور مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے حکم پہ جھکا ہوا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں وائلیشن نہیں کروں گا، میں آپ کی باؤنڈری کی رسپیکٹ کروں گا، میں اپنی باؤنڈری میں رہوں گا، رائٹ؟ سو اور آپ کے جو میری کیپیسٹی میں ہے آئی ول ہیلپ یو، میں آپ کی مدد بھی کروں گا. تو اس کی بہت ڈیپر میننگ ہے سلامتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے سلم المسلمون، سامنے والے کو سلامتی ملتی ہے. یعنی زبان سے سلامتی کیسے مل سکتی ہے؟ کہ میری زبان سے ایسے الفاظ نہیں نکلیں گے جس میں ڈسکریجمنٹ ہوگی، جس میں آپ کے لیے امبیرسمنٹ ہوگی، جس میں آپ کی انسلٹ ہوگی، جس میں آپ ہرٹ ہوں گے، جس میں آپ کو کمپلیکس ہوگا. میری زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلے گی جس سے آپ کیا کہتے ہیں کہ اندر ایک کوئی کینہ، بغض یا اینیموسٹی پیدا ہوگی. میرے ہاتھ سے، یعنی میرے ہاتھ سے مطلب میرے جو ایکشنز ہیں، میرے پاس جو ریسورسز ہیں. یعنی آج ایک جج کے ہاتھ میں اتنی پاور ہے، ایک جو سربراہ ہے کسی بھی ملک کا، کسی بھی ادارے کا، اس کے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے. سو اس کے ایکشن سے سامنے والے کو سلامتی مل سکتی ہے. حدیث کے مطابق کسی کی زبان سے سلامتی مل رہی ہے، کسی کے ہاتھ سے ایک بندے کو سلامتی مل رہی ہے، کسی کے ہاتھ سے پورے معاشرے کو سلامتی مل سکتی ہے. ایک جج اگر صحیح فیصلہ کر دے تو نسلوں کی پروٹیکشن ہو سکتی ہے. آج اگر عدالتیں، یعنی جس کو ہم رول آف لا کہتے ہیں، اگر رول آف لا قائم ہو جائے، جس کے ہاتھ میں طاقت ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، آپ کی تمام وہ ادارے جن کی ذمہ داری ہے کہ ملک کے اندر امن و امان رہے گا، پیس رہے گا، کوئی کسی کی باؤنڈری کے اندر نہیں گھسے گا، کوئی فساد نہیں کرے گا، فتنہ نہیں کرے گا، کوئی ضرورت سے زیادہ مہنگا نہیں بیچے گا، کیونکہ یہ بھی فساد اور فتنے کی قسم ہے. کوئی ٹریفک وائلیشن نہیں کرے گا، کوئی کسی کا مال نہیں کھائے گا، کوئی کسی کی پراپرٹی، جان مال پہ قبضہ نہیں کرے گا. سو اگر وہ اپنے ہاتھ سے اس حدیث پہ عمل شروع کر دیں اور اپنے ہاتھ سے سلامتی دینا شروع کر دیں، تو یہی ملک ہمارا جنت بن جائے گا. کوئی بھی ملک، انگلینڈ میں why are things in order there? Why is there is peace on street? Why is everything in its place? انگلینڈ میں کیوں ہر چیز، کیونکہ انگلینڈ میں سلوا انگلینڈ سے میں بھی وہاں پہ بہت سال رہا ہوں، کیوں ہر چیز اپنے آرڈر میں، اپنی جگہ پر ہے؟ کیوں اس طرح کی واقعات، اس طرح کی بریکنگ نیوز، اس طرح کا میڈیا، اس طرح کی چیزیں ہم وہاں پہ نہیں دیکھتے؟ آپ ٹی وی آن کرتے ہیں تو آپ کو پروڈکٹیو بات نظر آتی ہے، ایک پیسفل بات نظر آتی ہے. What would you say? Well, you know, things happen everywhere. Of course. Sometimes, maybe here they more openly happen. But in England, it's interesting because it's not an Islamic country. But انگلینڈ کوئی اسلامی ملک نہیں ہے، there's a lot of Islam there in terms of the system. لیکن ایک سسٹم کے حساب سے بہت سارا اسلام نظر آتا ہے وہاں پہ اسٹریٹ پہ. The law is enforced. There are cameras everywhere because we have accountability. قانون جو ہے وہ انفورس ہوتا ہے، یعنی قانون ہمارے پاس بھی بہترین ہے، کانسٹیٹیوشن بہترین ہے،
لیکن وہاں پہ سلوہ کہہ رہی ہیں قانون نافذ ہوتا ہے, ہر طرف کیمراز ہیں, آپ کو ہر جگہ پہ پولیس آپ کو نظر ہی نہیں آتی کہیں. Accountability is the main thing. You don't see police everywhere there. Rarely you will see ٹریفک پولیس کی ایک گاڑی کہیں نظر آئے گی آپ کو. جیسے یہاں پہ ہر اشارے کے اوپر ہر جگہ پہ آپ کو ناکے, یہ وہ پولیس کی گاڑیاں, گنز, یہ وہ آپ کو نظر ہی نہیں آتی. I haven't seen a gun. I think 7/7 جب بامبنگ ہوئی تھی انگلینڈ میں, تو اس کے بعد ایئرپورٹس پہ کہیں جا کے وہ نظر آئی تھی. Yeah. کیونکہ قانون اتنا زیادہ اسٹرکٹ ہے اور کیمراز میں دیکھا جا رہا ہے کہ اتنی سی کوئی چیز بھی جو ہے وہ پکڑی جاتی ہے, You know, unless کہ وہ خود ہی منہ ادھر کر لیں, نہ پکڑنا چاہیں. you know that if you break the law, then you will be caught and punished. So there's کیونکہ ہر کسی کو accountability. پتہ ہے کہ اگر وہ قانون توڑے گا تو اس کو سزا ملے گی. یعنی آپ نے اگر 30 کی اسپیڈ لمٹ ہے, آپ 40 پہ گئے, ایون 36-7 پہ بھی گئے, تو 100 پاؤنڈ کا ٹکٹ گھر پہ آنا ہے. آپ بے فکر ہو کے ہو جائیں کہ وہ نہیں آئے گا, نہیں وہ 100% آئے گا. آپ نے غلط جگہ پہ پارکنگ کر دی, آپ سوچیں بھی نہ کہ جب آپ واپس آئیں گے تو وہاں پہ ایک لفافہ نہیں لگا ہوا ہوگا ٹکٹ کا, آپ کو وہ پھر 100 یا 100 پاؤنڈ یا 120 پاؤنڈ, جو ایک آدمی پورا دن نہیں کماتا. عام لوگ وہاں پہ 80 پاؤنڈ کماتے ہیں. دیٹس منیمم ویج, رائٹ, 80 پاؤنڈس, رائٹ, مے بی 70. تو وہ 100 پاؤنڈ کی تو آپ کو ٹکٹ آ جانی ہے. اور باقی بڑے والے جرم تو چھوڑ ہی دیں. ایک سپر سٹور ہے ٹیسکو, انہوں نے غلطی سے بیف کی پیکنگ میں, یعنی بیف کی جگہ گھوڑے کا گوشت بیچ دیا تھا, رائٹ, ہارس میٹ, واز اٹ ٹیسکو اور ایزڈا, ٹیسکو. 40 ملین پاؤنڈ, یعنی کوئی سیٹنگ نہیں ہوئی, کوئی ڈیل نہیں ہوئی, کوئی خاموشی نہیں ہوئی. جیسے یہاں پہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے, اس کے بعد ایسے ہو جاتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا, اور پھر ہم اگلی خبر پہ آ جاتے ہیں, نیو بریکنگ نیوز. ایسا نہیں ہوتا. ایک زندہ اور جاگتے ہوئے اور قانون والے معاشرے میں 40 ملین پاؤنڈ اس سپر سٹور کو دینا پڑا. People get caught because we're constantly being monitored. And the thing is that if we're Muslims, we should always be aware that we are constantly being monitored, actually. تو سلوہ نے کہا کہ چونکہ وہاں پہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ اس کو ہر وقت یعنی کیمرے کی نظر میں ہے وہ, اسی طرح ایک مسلمان جو ہے اس کو بھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے کیمرے میں ہے. کیونکہ ہم تو وہ ہے نا کہ ہمارے پاس تو 2 قانون ہیں. 56. ان کے پاس ایک قانون ہے زمین کا, ہمارے پاس 2 ہیں, زمین کا اور اللہ کا. سو اگر دونوں کی, زمین والے کو تو ہم ویسے ہی دھجیاں اڑا رہے ہیں, اوپر والے کو بھی اگر وائلیٹ کر رہے ہیں, تو پھر ہمارا کیا ٹھکانہ ہوگا. آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کیوں ہم اتنی پرابلم میں ہیں. کیوں اوور آل اگر آپ مسلم اس کو دیکھیں, سوسائٹی کو, 2 بلین مسلمان ہیں, تو کیوں یہ پچھلے اتنے سالوں میں جو ہوا ہے, کیا سیریا, کیا لیبیا, کیا عراق, کیا, کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوتی ہے کہ کیوں اس طرح کی انویژنز ہوتی ہیں, کیوں ہم اپنی وہ حیثیت کھو دیتے ہیں, کیوں وہ آزادی کی نعمت جو آپ کو ملی ہوتی ہے وہ آپ سے لے لی جاتی ہے. پھر باہر والا آ کے آپ کے سر کے اوپر بیٹھ جاتا ہے, پھر اپنی مرضی سے آپ کو رول کرتا ہے, اپنی مرضی سے چلاتا ہے, پھر آپ کو, یعنی اندر والے نے جو کیا تھا اس سے کہیں زیادہ روتھلیسلی باہر والا آپ کو ٹریٹ کرتا ہے. سو اللہ کا کیمرہ جو ہے وہ ہم سب کے اوپر ہے. جس طرح انگلینڈ میں ہر سارے جو ہے وہ گورنمنٹ کے کیمراز کے اندر ہوتے ہیں. سو A good side I've noticed here in Pakistan is that people, they sort of go above and beyond the call of duty to do a good deed. Like for example, there may be a heavy rule of law in England, but if you ask somebody for a favor or if you need some help, maybe they won't. But here, I remember going to buy something from a street tender. یعنی پاکستان میں لوگ جو ہے وہ آؤٹ آف دا وے جا کے مدد کر دیتے ہیں. یعنی یہ جو ایک اچھائی سلوہ نے نوٹ کی یہاں پر, کہ چاہے کتنے ہماری جو وہ لا قانونیت یا رول آف لا کی ایبسنس ہے, بڑا کچھ ہے, لیکن لوگوں کا جو ہاسپٹیلٹی ہے, ان کی جو ایک نیکی یا مدد کرنے کی جو وہ ہے. I went to buy something and then I realized I didn't have cash because I'm not used to the world of cash, you know. And he said, no problem, have it anyway. So سلوہ نے کچھ ایک چھوٹی سی ریڑھی سے کوئی چیز لے رہی تھی اور اس کے پاس کیش نہیں تھا. یعنی وہ کبھی کبھی آپ کے پاس بڑا نوٹ ہوتا ہے وہ,
تو اس نے کہا کوئی بات نہیں, آپ لے لیں. سو وہ کوئی بہت بڑا امیر آدمی نہیں تھا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے آپ کو ہوتا ہے کہ وہ ہے نا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. تو خاص ہے ترکیب میں, میرا تو یہ ایمان ہے, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اقبال کہہ گئے ہیں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو یہ جو قوم ہے, یہ میرا ایمان ہے کہ یہ اللہ کے میسج سے, اللہ کے رسول کی بات سے, یہ دین سے ہی یہ جاگے گی, یہ اسی سے ہی اٹھتی ہے, یہ اسی کے اوپر بنی ہے. اور ٹیکنالوجی اور ایجوکیشن کو ویسے بھی ہم زیادہ لفٹ نہیں کرا رہے, کیونکہ نہ مسلمانوں نے کوئی ریسرچ سینٹرز بنائے ہیں, نہ کوئی ٹیکنالوجی, نہ کوئی بڑی بڑی دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹیز مسلمانوں کی ہیں. حالانکہ پیسے میں تو کوئی کمی نہیں ہے, سارا ویسٹ جو ہے وہ مسلمانوں کے پیسے پہ ہی بینکس چل رہے ہیں, لیکن ہم نے اس کے اوپر کوئی محنت نہیں کی ہے. سو پاسٹ میں بھی دیکھا جائے, سو جو شعور پیدا ہوا تھا قوم کے اندر, مسلمان کے اندر, وہ اللہ کے دین سے, اسی قرآن سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایفرٹ سے, کیریکٹر سے پیدا ہوا تھا. اور پھر وہ ایسا شعور پیدا ہوا کہ اس نے پوری دنیا کو جینا سکھایا کہ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, اخلاق کیا ہے, عورتوں کے حقوق کیا ہے, عدل و انصاف کیا ہے, پولیسنگ کیا ہے, مانیٹر کیسے کیا جاتا ہے, جس کی آج بات کر رہی ہیں سلویٰ, ریگولیٹریز کیا چیز ہے, یہ مارکیٹس کے اندر سے لے کے پورا کا پورا کانسٹیٹیوشن, پورا سسٹم, کاسمولوجی, میڈیکل سائنس, کیا چیز ہے جو مسلمان نے نہیں کی. تو اب کیا ہو گیا, کیونکہ ہم اپنے اصل سے, ہم اپنے دین سے, ہم اپنی جو ہماری جو روز کی اویکننگ, ویک اپ کال ہوتی ہے, ہم اس سے دور ہو گئے. سو اس لیے آج جو ہے وہ ہم پریشانی اور پرابلم میں آئے ہوئے ہیں. ایک بریک پہ جا رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو اور دیکھیں گے کہ اور ہماری زندگی میں, ڈے ٹو ڈے لائف میں کیا کیا وہ چیزیں ہیں جن کی ہم وائلیشنز کر رہے ہیں, اور اگر نہ کریں تو کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں. بڑی بیسک چیزوں کے اوپر بات کر رہے ہیں آج. کہیں مت جائیے, ملتے ہیں ایک. Do we have a question for them? Oh yes, thank you very much سلویٰ. ہم ہمیشہ آپ کو اس بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال دیتے ہوتے ہیں. تو آج کا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید, قرآن حکیم میں وہ کون سی آیت ہے جو سب سے زیادہ مرتبہ دہرائی گئی ہے؟ کون سی آیت ہے قرآن حکیم کی جو سب سے زیادہ دہرائی گئی ہے, ریپیٹیشن ہوئی ہے اس کی؟ سو انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دیں گے بریک کے بعد. السلام علیکم. جی السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں آج بہت چھوٹی چھوٹی بیسک چیزوں کے اوپر جن کی وائلیشنز سے پوری کی پوری جو ہماری سوسائٹی ہے, پورا ملک, وہ پوری کمیونٹی, وہ سب پوری کی پوری سفر کرتی ہے اکنامکلی, اور اس کے علاوہ ہراسمنٹ, انسیکیورٹی, فیئر, خوف میں چلی جاتی ہے, فیوچر کا خوف, بچوں کا خوف, جس سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں. اور ہم ہمیشہ, مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ ہم وہ بلیم کر دیتے ہیں, یا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید مانیٹری فائدے سے, یعنی اگر پیسہ آ جائے گا ہمارے پاس تو ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے, ایسا دکھایا جاتا ہے, جو کہ ایک ڈیلوژن ہے. ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ اگر آپ ایک بگڑے ہوئے بچے کو زیادہ پیسے دے دیں تو وہ اور زیادہ بڑا نقصان کرے گا. سو کیریکٹر کے ساتھ, کیونکہ جتنی بھی قومیں آج ڈیولپ ہوئی ہیں, جو دنیا میں آپ بڑے بڑے اس وقت سپر پاورز یا ڈیولپڈ کنٹریز کا نام لیں گے, تو انہوں نے اسکریچ سے محنت کر کے وہاں پہنچے ہیں. چاہے آج کی جو ان کی جنریشن ہے, چاہے وہ کتنی بھی بگڑی ہوئی ہو یا وہ بری حالت میں ہو, لیکن جو ان کا جو اسٹیٹس اچیو کیا ہے اس کے پیچھے کسی جنریشن نے بہت صحیح سالڈ کام کیا تھا, بہت محنت کی تھی, تب جا کے وہ وہاں پہنچتے ہیں. اور بہت سارے ملک تو ابھی ہمارے سامنے ہی پچھلے کچھ عرصے میں, چاہے وہ چائنا ہے, جاپان ہے, جرمنی ہے, ورلڈ وار کے بعد, کہ وہ کچھ ڈیکڈس کے اندر مطلب انبلیویبلی انہوں نے ترقی کر لی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ڈسپلن, رول آف لا, ہارڈ ورک, آنیسٹی, جب آپ اس سے آتے ہیں تو ٹائم بچ جاتا ہے. اور اس کی الٹیمیٹ ایگزامپل جو ہے وہ مکہ اور مدینہ, صرف 23 سال. یعنی آج اگر ہم کہیں کہ ویسٹ ڈیولپڈ ہے تو اس کو 700 750 سال
جو بھی جتنا بھی وہ ڈیولپڈ ہے یعنی اس کے بھی بہت ایشوز ہیں, بہت اخلاقیات کے اور بہت سارے دوسرے مسائل ہیں, یوتھ کے مسائل ہیں. لیکن 23 سال کے اندر صرف, کیونکہ وہ 23 سال میں اس لیے ایک وہ عظیم معاشرہ بنا, اور اس کے بعد پھر اس معاشرے نے بڑی بڑی امپائرز کو انسپائر کر لیا اور اپنے ساتھ ملا لیا, اسلام پھیل گیا. سو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کوالٹی جو ہے اس کی ساری گیم ہے. آج بھی دنیا میں کچھ ایسی قومیتیں ہیں جو بہت تھوڑے سے ہیں, بالکل آٹے میں نمک بھی شاید زیادہ ہوگا, لیکن وہ اس دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے نمبر کا چکر نہیں ہے, کوالٹی کا چکر ہے. If we have quality control on our own selves, quality control on our thoughts, quality control on our words, quality control on our actions as an individual, then automatically we'll have quality control in society. So quality control ایک بہت خوبصورت اینگل ہے کہ اگر آپ پروفیشنل ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ میں وہ کوالٹی دے رہا ہوں جس کے لیے مجھے ہائر کیا گیا ہے. کوالٹی کنٹرول اگر میں کسی رشتے میں ہوں تو اس کی کوالٹی کیسی ہے, میں کسی بھی مقام پر ہوں زندگی کے تو اس کی کوالٹی کیسی ہے, میں جج ہوں, وکیل ہوں, پرائم منسٹر ہوں, میں کوئی بھی ہوں, پولیس والا ہوں, جنرل ہوں, تو کوالٹی میری کوالٹی کیسی ہے, میں اس مقام کی اس جگہ کی کوالٹی جو ہے وہ کنٹرول کر رہا ہوں. یہ بڑی اچھی بات ہے. سو ہم نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ کون سی آیت ہے قرآن حکیم کی جو سب سے زیادہ ریپیٹ ہوئی ہے. Do you know which one repeated the most? Surah 54, Al-Qamar, ayat 17. That is 4 times. But this is a lot more than that. Okay. So this is 31 times. 31 بار repeat ہوئی ہے. And that is, How many favors of your how Lord many will you favors deny? will you deny? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. سورہ رحمان 55 سورہ, اس کی یہ جو آیت ہے کہ تم رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. یہ پھر دیکھیں آج, حالانکہ ہم نے وہ سوچ کے یہ سوال نہیں کیا تھا آپ سے, لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں وائلیشنس کی, اور یہی اللہ یہاں پر کہہ رہے ہیں. اور میں کبھی کبھی کوئی مجھے کہتا ہے تو میں مسکرا دیتا ہوں سن کے کہ یار میں سورہ رحمان لگا کر جو ہے نا وہ میں ڈرائیو کرتا ہوں اور میں سو جاتا ہوں اور میں انجوائے کرتا ہوں. حالانکہ اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو ہم شاید کئی ہفتے نہ سو سکیں, اتنی پٹائی ہو رہی ہے اس میں کہ تم کس یعنی پہلے اللہ پورا پیراگراف میں کئی آیات میں اس نعمت کو ریئلائز کرواتے ہیں, نعمت بتاتے ہیں کہ تمہیں یہ دیا, یہ دیا, یہ دیا, یہ, پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. تکذیب کا مطلب ہوتا ہے, تو کذبان کا مطلب ہوتا ہے کہ پریکٹیکلی ڈینائی کرنا. مثال کے طور پہ ٹریفک لائٹ, یعنی یہ خیالات کی وائلیشن نہیں ہے, یہ زبان کی وائلیشن نہیں ہے, میں باقاعدہ اشارہ توڑ رہا ہوں, اور سامنے والے کا رائٹ تھا, اس کا گرین تھا, میرا ریڈ تھا, لیکن میں نے اشارہ توڑ کے اس کو گھورا بھی ہے ساتھ, کہ مطلب میں جا رہا ہوں, تم کیسے راستے میں آ گئے ہو, یا میں رونگ آ رہا ہوں, اس ون وے رونگ آ رہا ہوں, اور سامنے سے جس کا رائٹ ہے اس کو ساتھ دیکھتا بھی جا رہا ہوں کہ تم کیوں گھور کے دیکھ رہے ہو مجھے. اس کو کہتے ہیں پریکٹیکل تکذیب, وائلیشن. یہ ایک مثال ہے ٹریفک کی. ہم ٹریفک میں پتہ نہیں کتنی وائلیشنز کرتے ہیں صرف ایک گھر سے آفس اور آفس سے گھر جانے میں. اس وائلیشن کا نقصان کیا ہے؟ چلیں ہم اگر دین کے علاوہ بھی دیکھتے ہیں, ویسے تو وہ حقوق العباد ہے, یہ ٹریفک جو ہے یہ حقوق العباد ہے, تو اگر ہم ویسے بھی دیکھتے ہیں تو رزلٹ اسی وقت مل جاتا ہے کہ آپ کبھی اوپر سے جا کے کیمرہ اوپر لے کر جائیں ڈرون کو اور جا کے نیچے دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ یار یہ کوئی مطلب چوٹیاں بھی آرڈر میں ہیں, اینٹس آلسو گو ان اے لین. جانور نے بھی اپنا سسٹم جو ہے وہ رکھا ہوا ہے ایک. تو جب ہم اوپر سے جا کر دیکھتے ہیں تو ایک لگتا ہے کہ اچھا اب سب نے پہل کی اور آ کے بلاک کر کے کھڑے ہو گئے, اب 2 گھنٹے کا بلاک ہے, کھڑے. وہی اگر آرڈر میں ایک ایک دو گاڑی کر کے پھر ہم انتظار کرتے ہیں پولیس والے کا, وہ آئے گا. تو میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ وہاں پہ ایک راؤنڈ اباؤٹ, ہمارے گھر جہاں انگلینڈ میں ایک راؤنڈ اباؤٹ پہ, وہاں پہ کوئی نہ سپاہی تھا نہ لائٹ تھی, سگنل بھی نہیں تھا,
لیکن اور رش آور شام کا 5 بجے چھٹی سے لوگ گھر جا رہے ہیں, کھچا کھچ گاڑیاں ہیں, تو رائٹ سے آنے والے کا رائٹ ہے, یعنی یہ راؤنڈ اباؤٹ ہے, جو ادھر سے آ رہا ہے اس کا رائٹ ہے, لیفٹ والے کو ویٹ کرنا ہے, یہ گزرے گا تو وہ جائے گا. لیکن وہ رائٹ والے اتنے زیادہ ہیں کہ لیفٹ والے کھڑے ہوئے ہیں, تو وہ کھڑے نہیں رہنے دیتے. وہ کیا کرتے ہیں کہ ہر گاڑی والا 2 گاڑیوں کو جانے دیتا ہے, یا 1 گاڑی کو جانے دے گا, 2 گاڑیوں کو, جتنا اس کا پیشنس ہے, صبر ہے. پھر اس کے بعد وہ اپنا رائٹ یوز کرتا ہے. لیفٹ والا بغیر جگہ دیا خامخواہ نہیں آئے گا, رائٹ والا جگہ دے گا تو وہ آئے گا, ورنہ وہ ویٹ کرے گا, تو یہ اس کو جانے دے گا. اس طرح کیا ہوتا ہے کہ نظام چلتا رہتا ہے. اور یہ کس بیس پہ چل رہا ہے؟ اس کو کہتے ہیں کرٹسی, اخلاق. اور اللہ گواہ ہے کہ میں, حالانکہ پاکستان میں راستہ بہت ہی شاید 1000 میں سے کوئی ایک دیتا ہوگا, لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے, کیونکہ مجھے عادت پڑ گئی ہے وہاں 7-8 سال گاڑی چلا کے, کہ میں اس ٹریفک میں اور اس رش میں, رش آور میں بھی میں راستہ دیتا ہوں, چاہے 1 گاڑی کو 2 گاڑی کو دے دے, لیکن راستہ دے دینا چاہیے. اچھا, اس 1-2 گاڑی کو جو راستہ ملتا ہے تو وہ چونک کے آپ کو دیکھتا ہے کہ یار یہ کون ہے, تو ہو سکتا ہے وہ آگے جا کے وہ بھی راستہ دے دے. کیونکہ بات یہ نہیں ہے کہ ہم اچھائی اور برائی کو جانتے نہیں ہیں یا ہم برے لوگ ہیں, ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب ایک نظام چل پڑتا ہے تو پھر ہم بھی اس میں بہ جاتے ہیں. سو یوں پھر وہ پوری کی پوری سوسائٹی ایک کرپشن کے اس میں آ جاتی ہے. سو میسج یہ ہے کہ ادھر ادھر نہ دیکھیں کہ کون کیا کر رہا ہے. آپ اپنی سیٹ کے اوپر, آپ اپنی کورٹ روم کے اندر, آپ اپنی ٹیبل کے اوپر, آپ اپنے گھر کے اندر آپ پورا کریں. کیونکہ جب آپ اچھائی کریں گے تو وہ آپ اللہ کے کورٹ میں بال ڈال دیتے ہیں. پھر اللہ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے آپ کو کمپنسیٹ کرنا, آپ کو ٹھیک رکھنا. اور یہ آزما کے دیکھ لیں, کیونکہ اللہ کبھی بھی کسی کا رکھتا نہیں ہے. اور اللہ کہتے ہیں ان اللہ یحب المحسنین, اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. اور جب اللہ کی محبت آپ کے اندر تھوڑی سی بھی آتی ہے تو آپ کا دل نرم ہو جاتا ہے, آپ لوگوں کو معاف کرتے ہیں, درگزر کرتے ہیں, راستہ دیتے ہیں. کیونکہ جو ٹریفک میں راستہ نہیں دیتا, یاد رکھیے, یا میرے استاد ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو سوسائٹی ٹریفک میں آپ کو راستہ نہیں دے رہی, وہ زندگی میں راستہ کب دے رہی ہوگی؟ وہ زندگی میں بھی آپ کے اوپر پھلانگ رہے ہوں گے, آپ کو کاٹ رہے ہوں گے. اس لیے ہمیں ریویو کرنا ہے. آج کی یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کا مقصد ہی یہی ہے. اور آج چونکہ اختتام بھی ہو رہا ہے, ویٹ آلموسٹ اینڈنگ آور ٹرانسمیشن. سو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلے ایپیسوڈز میں بھی ہم ڈیلی لائف کے اوپر تھوڑی بات کریں, اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں کہ ہم سے کیا کوتاہیاں اور غلطیاں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے ہم اس حالت میں آ گئے ہیں. سلوا, اینی لاسٹ ورڈز from your end? Just our last episode, we were discussing taqwa, so consciousness. So we need this taqwa because this is going to affect how we, as an individual, imprint on society. And we have to remember that if we are taking something which is not our right, be it when you're driving or a physical thing, you're taking somebody else's right. تو یعنی چاہے ٹریفک میں ہوں, چاہے کہیں پہ بھی ہوں, ہم حقوق کی خلاف ورزی جب کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ڈائریکٹلی اللہ کو بھی, یعنی ہم یہ نہ سمجھیں کہ میں چونکہ نماز جمعہ پڑھنے آیا ہوں تو میں ٹریفک بلاک کر سکتا ہوں. یعنی اندر جمعہ ہو رہا ہے اور باہر آپ نے روڈ بلاک کر دیا ہے. صرف پاکستان میں نہیں, کینیڈا میں بھی میں نے ہوتے دیکھا ہے یہ. اور پوری کی پوری آس پاس کمیونٹی جو ہے وہ پریشان ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ کیسی عبادت کر رہے ہیں کہ انہوں نے وہ روڈز بلاک کر دی ہیں. کہ میں نماز میں جا رہا ہوں لیکن میں اشارہ توڑتے ہوئے جا رہا ہوں, 4 لوگوں کو ویٹ کروا کے ان کے کام ڈیلے کر کے جا رہا ہوں. سو ان تمام چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہم آلریڈی وائلیشن کرتے ہوئے جا رہے ہیں عبادت کرنے کے لیے. سو آج کا اختتام کروں گا میں. شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا قرآن حکیم میں کہ اے میری قوم, ناپ اور تول, یعنی حقوق اور جو بیلنس ہے, میزان, ہم نے تو صرف میزان سمجھا کہ شاید وہ تولنا ہے, بلکہ میزان ہر چیز کے رائٹس ہیں. اس سوسائٹی کے اندر جو بیلنس ہے, اپنی میری قوم ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو. چاہے آپ سبزی والے ہیں, چاہے آپ جج ہیں, چاہے آپ جنرل ہیں, چاہے آپ پرائم منسٹر ہیں, چاہے آپ لائر ہیں, چاہے آپ ایک کاروباری ہیں, کوئی بھی ہیں. نبی فرما رہے ہیں قرآن حکیم میں کہ ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو, یعنی حقوق پورے دو, اور لوگوں کو ان کی چیزیں یعنی ان کے حقوق کم نہ دو, پورا پورا حق دو.
اور دنیا میں فساد نہ پھیلاؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو چھوٹی وائلیشنز کے یار کوئی بات نہیں, معافی مانگ لیں گے, یہ کر لیں گے, آج فائدہ ہو رہا ہے, تھوڑا سا پیسہ مل جائے گا, لیکن آپ فساد کا حصہ بن رہے ہیں اور فساد پھیلا رہے ہوتے ہیں. تو آج پھر ہم کہتے ہیں انارکی کا ماحول آ گیا ہے, سول وار ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, سسٹم کولیپس ہو جائے گا. ایکچولی وہ ہماری وائلیشنز ہیں. وہ کوئی ایک فرد یا کوئی ایک ادارہ یا کوئی ایک حکومت نہیں کر رہی ہوتی, وہ پوری سوسائٹی مل کے اس فساد کی جڑ بن رہی ہوتی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ لوگ اس میں زیادہ حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا مفاد زیادہ ہوتا ہے, اور یہ ہر دور میں, ہر ٹائم میں ہوتا ہے, ہر ایرا میں ہوتا ہے. سو انشاءاللہ ہم ایک اور سحر میں زندگی رہی تو دوبارہ ملیں گے اور اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے تاکہ اس رمضان ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے, الف ٹی وی کے ذریعے کچھ سیکھ کر اٹھیں اور اپنی اس سوسائٹی کے اندر ایک بہتر پازیٹیو رول پلے کر سکیں. اللہ ہماری یہ ایفرٹ قبول کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.